بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ اور ان سے دلی دوستی نہ بناؤ، ان کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ بعض لوگوں نے مسلمانوں کو شرک کی دعوت دی تھی، اسی لیے بہت غور سے بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ بعض مشرکین نے مسلمانوں کو شرک کی دعوت دی تھی، ملک میں یہی ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو سوریہ نمسکار کی دعوت دی جا رہی ہے، وندے ماترم کی دعوت دی جا رہی ہے، گھر واپسی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، پہلے یہ سن لیجئے پھر میں کہوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کہیے ہماری طرف سے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کریں، ان بتوں کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، جو نفع نقصان کے مالک نہیں، کہ اللہ جیسی ہستی کو چھوڑ کر ہم ایسے جو نافع بھی نہیں ضار بھی نہیں، جو نفع نقصان کے کسی قیمت پر مالک نہیں، ایسوں کو ہم پکارے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اسلام کی توفیق ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ہدایت سے مالا مال کر دینے کے بعد، کیا ہم دوبارہ کفری کی طرف لوٹ جائیں، شرک کی طرف لوٹ جائیں؟ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کوئی بھی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا کرتا ہے تو جب تک سامنے والے کو جس کی عبادت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہو یا رکوع کر رہا ہو یا کسی کا طواف کر رہا ہو یا کسی کی نظر مان رہا ہو، چڑھاوے چڑھا رہا ہو، جو بھی، جب تک کسی نہ کسی درجے میں وہ سامنے والے کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں تک عظمت کو پسند نہیں کیا گیا۔
اور حیرت کی بات ہے، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے، ہم لوگ خطبے میں پڑھتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، ایک کسی خطیب نے دونوں کو ملا کر یوں کہہ دیا تھا وَمَن يَعْصِهِمَا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس میں الگ الگ نام لیا تھا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اللہ کو نمبر 1 پر رکھا تھا، وَرَسُولَهُ، اور رسول کو دوسرے نمبر پر رکھا تھا، اور یہ کہا تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یوں کہنا چاہیے تھا اسے، اس نے یوں کہا تھا وَمَن يَعْصِهِمَا، دونوں کو تذکرہ ایک ہی ساتھ کیا۔ تو حضور نے سن کر فرمایا تھا بیس خطیب وانتا، بدترین تقریر کرنے والا، یعنی اتنی شرک کی بو بھی پسند نہیں ہے۔ تو جب تک آدمی کسی کو، اچھا اور حیرت کی بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے، عام حالات میں کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کھڑے ہو کر دیکھیے، اپنے کمپنی کے مالک کے سامنے ایک 10 منٹ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیے، سجدہ کر کے دکھائیے، یا کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ برداشت کر سکیں گے آپ؟ لیکن جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ نفع نقصان کا ایک کسی نہ کسی درجے میں مالک ہے، تبھی آدمی سر جھکانے تیار ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تیار نہیں ہوتا۔ اس کو کہا اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، ارے جو نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ نفع پہنچا سکتا اگر چاہے، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی کیوں ہم پوجا کریں، اس کو کیوں پکاریں، اس کی کیوں عبادت کریں؟ اس میں بڑا باریک نکتے کی طرف سرکار نے یہ دعوت دی ہے کہ جو آدمی، کسی آدمی کا دل اگر غیر اللہ کی طرف مائل ہے، وہ کسی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، تبھی آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے تیار ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل میں کہ کسی نہ کسی گوشے میں شرک ہے، یہ اشارہ دیا ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے، مشرکوں نے مسلمانوں کو شرک کی دعوت دی تھی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان توحید کی دعوت دینا بند کر دیتے ہیں، یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ منکر پر نکیر کرنا، کسی بری چیز پر ٹوکنا، کسی بری چیز کو روکنا، اس کو کہتے ہیں منکر پر نکیر۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سامنے والا ہماری دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور ہدایت پر آ جاتا ہے، تو وہ بھی نفع میں، داعی بھی نفع میں، اور مدعو بھی نفع میں۔ اگر سامنے والے نے ہماری دعوت قبول نہیں کی تو داعی کو اجر ملے گا، اگرچہ کہ اس نے قبول نہیں کیا اور نہ اس کے اختیار میں ہے۔ بھئی کسی زبردستی کسی کو کوئی چیز منوا نہیں سکتا نا آدمی، زبردستی چیر کر کوئی چیز انجیکشن کے ذریعے اتار تو نہیں سکتا، تو اسے اجر ملے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ منکر پر نکیر کرنے سے جو گناہ میں ملوث ہے، بدعت میں یا شرک میں، وہ برائی سے روکنے والے کو برائی کی دعوت نہیں دے گا، وہ اس سے بچ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چوتھا نفع یہ ہے کہ برائی سے روکنے سے برائی یعنی گناہ کی برائی دل میں باقی رہتی ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ زنا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، آدمی بولتا رہے گا، اس کے مذاکرے ہوں گے اس کی برائی کے، جیسے ایک آدمی کے برائی کے اب تذکرے کیجیے، 1 مہینہ تذکرہ کریں گے، اچھا آدمی بھی برا معلوم ہونے لگے گا،
تو برائی منکر پر نکیر کرنے سے اس منکر کی برائی، اس گناہ کی برائی دل میں باقی رہتی ہے، یہ عظیم نفع ہے۔ اس دن خطرے کا دن ہے جس دن گناہ کی برائی دل سے نکل جائے۔ ابھی میں گزشتہ کسی جگہ تفسیر میں ایک آیت کی تفسیر کر رہا تھا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ فرعون غرق ہو گیا سمندر میں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے۔ جب سمندر پار ہوئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا کر دیجئے، نظر آنے والا خدا، مجسم خدا، یہ کہا۔ یہ انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قتل کر دیا، قتل کرو گے تو توبہ معاف قبول ہوگی۔ اب بعض لوگوں کو معاف کر دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے میری؟ قتل کرنے، عبادت کرنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، بعضوں کو قتل کر دیا گیا، بعضوں کو بغیر قتل کے معاف کر دیا گیا، دو ہو گئے۔ تیسرا ایک گروہ تھا اس میں کہ جس نے پوجا تو نہیں کی تھی، بہت غور سے سنیے میری اس بات کو، ایک دوسری جماعت اس میں ایسی تھی جس نے بچڑے کی پوجا، بولو بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، لیکن بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی جس درجے میں نفرت ہونی چاہیے تھی اس درجے میں کمی تھی۔ نفرت تھی لیکن نفرت میں کمی تھی۔ اور دوسری جو توبہ کی تھی ان کی توبہ میں کمی تھی، توبہ کرنے والوں کی توبہ میں کمی تھی، اور جنہوں نے پوجا ہی نہیں کی ان کی نفرت میں کمی تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، اسی لیے برائی کی، گناہ کی برائی کا دل میں باقی رہنا یہ بہت ضروری ہے اگر اس برائی سے بچنا چاہتے ہو۔ عجیب حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ پہلے تو وہ کیا کرتے تھے، کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو منع کرتے تھے، پھر گناہ کرتا پھر دوسرے دن منع کرتے، بعد میں جب وہ نہیں مانتے سامنے والے، یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، حدیث میں ہے تشابہت قلوبہم، ان کے جیسے ہی ہو گئے، ان سے الگ نہیں ہونے کی سزا۔ منع کیا دو چار بار، سامنے والے نہیں مانے تو ان سے الگ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ اس گناہ کی برائی دل میں باقی رہے، لیکن انہی کی صحبت اختیار کر گئے، جس کی وجہ سے اس گناہ کی برائی نکل گئی اور گنہگاروں کے جیسے دل ہو گئے ان کے بھی۔ دائی کا دل بھی گنہگار جیسا ہو گیا الگ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کیسی سزا ہے؟ تشابہت قلوبہم، حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے غالباً، بہت نازک مسئلہ ہے۔ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آگے فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، کیا ہم واپس لوٹ جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ کی ہدایت دینے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ آدمی اسباب ہدایت ہی اختیار کر سکتا ہے، ہدایت تو فضل ہے، ہدایت عنایت ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کسی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، یہ محض فضل ہے۔ آدمی اسباب ہی اختیار کر سکتا ہے، ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، آگے فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، ایک آدمی جا رہا ہے جنگل میں، بعض خبیث جنات نے بہکا دیا انہیں راستے سے، بعض جنات نے کہا کہ یہ راستہ ہے جو منزل تک جائے گا،
یہ اصل میں یہ راستہ سیدھا جا رہا تھا. بعض خبیث جنات نے کیا کیا کہ نہیں یہ راستہ نہیں، یہ راستہ ہے، بہکا دیا. ایک تو جنگل، اجنبی ماحول، تو یہ حیران سرگرداں کدھر جائیں کہ وہ راستہ بنا ہوا نہیں رہتا جنگل میں، پریشان. تو ہدایت کے بعد گمراہی کی مثال سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس آدمی کی سی ہے جسے جنگل میں خبیث جنات نے بہکا دیا ہو. ویسی ہو جائے گا آدمی جب راست سے ہٹ جاتا ہے، بہک جائے گا، راستہ نظر نہیں آتا. جنگل میں کہاں راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، کدھر جائے گا، اجنبی پہلی مرتبہ گیا ہے. اور آگے کہا لہو اصحاب یدونہ الی الہدی ائتنا. ہاں لیکن وہ اکیلا نہیں جا رہا تھا جنگل میں، اس کے دوست احباب بھی تھے جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے کہ ایتنا، آؤ ہماری طرف، آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ. ہدایت کون تھے؟ یہ انبیاء تھے. اور انبیاء کے بعد صحابہ، پھر اس کے بعد علماء. جس راستے کی طرف بلائے وہی ہدایت کا راستہ ہے. کیا پہچاننا مشکل ہے؟ کیا ڈاکٹر کو پہچاننا مشکل ہے؟ ڈرائیور کو پہچاننا مشکل ہے؟ حافظ کو پہچاننا مشکل ہے؟ کیا خیال ہے؟ کارپینٹر کو پہچاننا مشکل ہے کہ انجینئر کو پہچاننا مشکل ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے میں حافظ ہوں تو محلے والے کہیں گے ترائی پڑھائیے، پول کھل جائے گی. دعویٰ کر کے آدمی بچ نہیں سکتا. تو انبیاء کو اور ان کے وارثین کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اللہ نے یہ کہا شیطان بہکانے والے اگر بہکا رہے ہوں، گمراہی کا ماحول ہو، لیکن اللہ کا نظام تربیت یہ ہے، اللہ کا ربانی نظام یہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہاں کچھ ہدایت کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بنانے والوں کی پہچان ہو اور ان مخلصین کی خیر خواہوں کی پہچان ہو آدمی کو، اور ان کی باتوں کی طرف توجہ دے آدمی. بلانے والے بلا رہے ہیں، چیخنے والے چیخ رہے ہیں، خیر خواہی کرنے والے خیر خواہی کر رہے ہیں، اور پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. الی الہدی ائتنا. پھر کہتے ہیں محمد ان سے کو کہہ دیجئے ذرا ان ہدی اللہ هو الہدی. ہدایت ایک ہی ہے، وہی ہے جو اللہ نے جس کی ہدایت دی ہو، جس راستے کی اللہ نے انبیاء کے ذریعے پہچان کروائی ہو، وہی ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، توحید کی شکل میں. یہی ہے ہدایت کا راستہ. توحید کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے. اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ کے غیر کی نفی کرنا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے بھی اور مومن باقی رہنے کے لیے بھی. صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا بھی ضروری ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. دو جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں. جنہوں نے اللہ کے علاوہ کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لیا ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک آدمی اللہ پر تو ایمان لے آتا ہے لیکن غیر اللہ کی نفی نہیں کرتا تو وہ ہدایت پر نہیں ہے. اس کو کہا قل ان ہدی اللہ هو الہدی. توحید کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے. وَأُمِرْنَا. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے. کس کا حکم دیا گیا؟ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ ہم سر جھکا دے، ہم سر تسلیم خم کر دے، ہم اللہ کی مان لے. لِنُسْلِمَ ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا. مشہور ہے دعوت تبلیغ میں یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں. لِنُسْلِمَ کا یہی ترجمہ ہے، اللہ کی ماننا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، مان لینا، انکار نہیں کرنا. میں نہیں مانتا، اس میں نقصان ہے. کس نے کہا میرا چلے گا، میں کمپنی کا مالک ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں شوہر ہوں، میں باپ ہوں.
میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں، اس گھر میں میرا چلے گا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے، شوہر بیوی کو کہہ رہی ہے، نہیں ہے ایسے واقعات؟ شوہر بیوی کو شرک پر مجبور کر رہا ہے، بیوی شوہر کو بدعات اور خرافات پر مجبور کر رہی ہے، باپ بیٹے کو داڑھی کٹانے پر مجبور کر رہا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ سودی رقم لے کر گھر بنانے پر مجبور کر رہا ہے۔ کیا یہ سب باتیں نہیں ہیں؟ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، سب غلام ہے، ایک ہی ہے آقا، ایک ہی ہے مالک، ایک ہی ہے آسمان والا پروردگار، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ آدمی کہتا تو نہیں ہے زبان سے، آدمی کو یوں کہنا چاہیے، نہ میرا چلے گا نہ تیرا چلے گا، وہ حکم دے تو قیام ہے، وہ حکم دے تو قعود ہے، بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ اللہ کا چلے گا، اللہ کے رسول کا چلے گا، قرآن کا چلے گا، حدیث کا چلے گا، کتاب اللہ کا چلے گا، کتاب و سنت کا چلے گا۔ یہ ہے لنسلم لرب العالمین، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، ہم سرنڈر ہو جائیں، اس میں کامیابی ہے، یہ عزت ہے، یہ ذلت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا یہ عزت کی بات ہے، یہ ہمدردی اور خیر خواہی کی بات ہے، یہ نفع کی تجارت ہے۔ اور اشارہ بہت خوب کیا ہے قرآن نے، جہاں حکم دیا اس کی وجہ بھی بتائی کہ رب العالمین تو وہ ہے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم مانگ کر اپنا وجود نہیں، ہم نے کبھی اپنے وجود کی بھیک نہیں مانگی تھی، اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں وجود دیا ہے۔ اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتے تو ان سے لڑنے والا کون تھا؟ اگر ہمیں جانور بنا دیتے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ، مجھے سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا، اگر خنزیر بنا دیتے تو کون ان سے لڑنے والا تھا؟ ان سے لڑنے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ اگرچہ کہ خنزیر کو بھی اللہ نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اس میں ہر قسم کے دو جوڑے، ہر جانور کے دو جوڑے، ایک مادہ ایک نر ایک مادہ، گائے کے ساتھ بیل، بکری کے ساتھ بکرا، اس طرح۔ کہتے کہ وہاں گندگی ہو گئی تو اس جہاز میں اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، ہے تم میں سے کسی کو دعویٰ کہ وہ رب العالمین ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کا سوال ہے، کون ہے تم میں آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا؟ بتاؤ، تمہارے سر کا ایک بال بھی اگر بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو بتاؤ۔ پیدا کرنے والا وہ، آسمان بنانے والا وہ، سورج بنانے والا وہ، چاند بنانے والا ہو، زمین بنانے والا ہو، جنگلات، سمندر، زمین سے غلہ اگانے والا، آسمان سے بارش کی شکل میں پانی برسانے والا ہو، تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں پیدا کرنے والا ہو، آنکھ، کان، تمہارا دماغ، دل بنانے والا ہو، تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا، اور عبادت دوسرے کی کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ دلیل دے رہا ہے اللہ، میرے سامنے جھکنے کا جو حکم دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، میں ہی، جب میں رب العالمین ہوں تو عبادت کا مستحق بھی میں ہی ہوں۔ یہ ہے دلیل۔ جب ساری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا میں، تو عبادت کا حقدار بھی میں ہی ہوں، میں بھی نہیں، میں ہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری بھی نہیں۔ اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا۔ یہ ہے وَلِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین کا۔ آگے اللہ نے بہت جوڑ لگایا ہے، وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں، تم نمازوں کو قائم کرو۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، کیا عجیب جوڑ ہے۔
واتقوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے بڑی علامت اللہ کے سامنے آدمی کے سرنڈر ہونے کی ایک ظاہری سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی نماز کو قائم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، عید کو آتے ہیں، بعض لوگ جمعہ کو آتے ہیں۔ یہ ایک بڑا طبقہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ صحابہ کی ایک جماعت اور امام احمد کی یہی رائے ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر ہوش و حواس میں ایک نماز بھی اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کی آج بھی یہی رائے ہے، امام احمد کی یہی رائے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہوگا کہ جو بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ امام احمد کے پیچھے چلنے والے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل کے پیروکار تھے، اس لیے ان کا وہی مسلک تھا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، قیام صلاح کہتے ہیں کہ آدمی روزانہ 5 وقت نماز پڑھے، 5 وقت نماز، کبھی نماز نہ چھوڑے آدمی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہیں بھی رہو تم نماز مت چھوڑو۔ اور مرد احباب جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی مردوں کے لیے واجب ہے۔ یہ دوسری چیز، ایک تو نماز نہیں چھوڑنا کبھی، اور دوسرا جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر آگے ہم بحث کریں گے۔ عورتوں کو جو منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے وہ اس لیے نہیں ہے مسجدوں کو آنے سے کہ حدیثوں میں نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے۔ بعض لوگ شبہات ڈالتے ہیں، یار حدیثوں میں تو ہے، جو کچھ حدیثوں میں ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ حدیثوں کی ہی بات کرتے ہو تو چلو آج ایک اور بات بتا دوں آپ کو۔ بخاری شریف میں 17 جگہ ایک روایت آئی ہے جس میں حضور نے فرمایا پیشاب پیو۔ ایک صحابی کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اشربو، ایک بیماری ہو گئی تھی ایک صحابی کو، کوئی الرجی پتہ نہیں کیا بیماری ہو گئی تھی، اس کا نام بھی ہے۔ اس کا علاج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربے سے معلوم ہوا یا اس زمانے کے ماہرین نے بتایا یا حضور کو وحی، اس لیے کہ طب یا ڈاکٹری کا ایک 20 سے 30% حصہ وہ ہے جو وحی سے معلوم ہوا ہے۔ کس سے معلوم ہوا ہے؟ وحی سے۔ 50، 60، 70% حصہ کا ماخذ جو ہے وہ تجربہ ہے۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا تھا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں صدقے کے اونٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ اشربو البانہا وہ ابوالہا، یہ بخاری کی روایت ہے، وہ 17 جگہ آئی ہے۔ تو کیا پیشاب پیو گے جا کر؟ وہ ایک خاص پس منظر میں سرکار نے کہا تھا جو کچھ حدیثوں میں ہے اس پر نہیں عمل کیا جاتا۔ بعض احکامات پھر کبھی ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے سرکار نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑو، یہ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ سنت وہ ہے جس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کی جماعت عمل کرتی رہی ہے، اس لیے کہ حضور کی زندگی کے آخری عمل کو دیکھنے والے بھی صحابہ موجود تھے۔ کہیں حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑو ایسی کوئی حدیث نہیں، لیکن تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ علیکم بسنتی، یہ جو عورتوں کو مسجد آنے سے منع کیا جاتا ہے، یہ جو عیدگاہ آنے سے منع کیا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے
کہ حدیثوں میں نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ زمانہ فتنے کا ہے. حال بدل گیا، حکم بدل گیا، حالات بدل گئے، احکامات بدل گئے، تقاضے بدل گئے تو احکامات بدل گئے. کیا گہری بات ہے یہ؟ کیا اس گہری بات ہے؟ موٹی موٹی بات ہے. حال بدل گیا تو حکم بدل گیا، حالات بدل گئے، احکامات بدل گئے، تقاضے بدل گئے تو احکامات بدل گئے. جب بات آ ہی گئی ہے تو دو باتیں کہہ کے بات ختم کرو. عورتیں یہاں موجود ہیں، ان کے نفع کی بات ہے. دو باتیں دیکھو، اہل حدیث کے نزدیک بھی گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس میں پوری امت میں کسی کا اختلاف نہیں. گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس میں اہل حدیث کا بھی اختلاف نہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. اختلاف صرف یہ ہے کہ مسجد میں آنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں، مجھے صحابیہ کا نام بولنے میں شبہ ہو رہا ہے، حضرت ام انس تھی، کون صحابیہ عورت تھی. انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھوں یا گھر میں پڑھ لوں؟ تو حضور نے فرمایا، تمہارا میرے پیچھے، نبی ہیں سرکار، اللہ اکبر، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، انسانیت کے سردار، کہتے ہیں میرے پیچھے مسجد نبی میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے یہ ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر. ایک روایت میں 1000 نمازی بھی آئی ہے. گھر میں نماز پڑھنا، اور گھر کے باہر کے حصے میں پڑھنے کے بجائے اندر کی اندھیری کوٹری میں پڑھو. یہ الفاظ نقل کر رہا ہوں حدیث کے، اندھیری کوٹری میں. دوسری، حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے، میں عورتوں کے حالات جو دیکھ رہی ہوں، اگر یہ حالات سرکار دیکھ لیتے تو مسجدوں کو آنے سے منع کر دیتے. اب 1400 سال بعد کتنے حالات بگڑ گئے، وہ تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آسان نہیں ہے. عورتوں کا اکیلا آنا خطرے سے خالی نہیں، اور 5 وقت مرد یا بھائی کا لا کر چھوڑنا کاروبار میں خلل ڈالتا ہے. کاروبار چھوڑ کر لے عورتوں کے پیچھے کہاں گھومو گے؟ اس لیے عورتیں گھر میں پڑھیں. ہاں البتہ اذان ہوتی ہے وہ اپنا مصلی بچھا دیں. تو دو باتیں میں کہہ رہا تھا. یہ ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کو قائم کرنے میں، کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور وقت پر پڑھیں گے. کتنی باتیں ہوگی؟ 3 باتیں. اور ظاہری و باطنی آداب کی رعایت کر کے پڑھیں گے. جلدی نہ قرات ڈھنگ کی ہے، نہ رکوع ڈھنگ کا ہے، اور نہ سجدہ اطمینان سے کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب بگاڑ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز جاتے جاتے بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے بگاڑا ہے، اللہ تیری زندگی کو بھی اجاڑ دے. الفاظ دیکھ لیجئے، حضرت شیخ نے نقل کیا ہے. کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قالین پر سجدہ کر رہا ہے. کہاں سجدہ کر رہا ہے؟ بولو، کہاں سجدہ کر رہا ہے؟ قالین پر. حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی سجدہ اپنے پروردگار کے قدموں پر کرتا ہے. اسی لیے فرق ہے. اللہ کے قدموں پر سر رکھنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی عزت کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اطمینان سے بھی کرو اور پھر توجہ کے ساتھ سجدہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو تمہاری طرف متوجہ ہو، تم ادھر ادھر سوچ رہے ہو. جناب باری میں بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. بات لمبی ہو گئی لیکن ضرورت کی تھی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. کچھ نہ کچھ جوڑ ہے توحید میں. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. توحید کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز ہے. نماز نیکی بھی ہے اور نیکیوں کے زندگی میں آنے کا دروازہ بھی ہے. 2 حدیثیں سناتا ہوں آج. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ موطا امام مالک کی روایت ہے. موطا امام مالک کو عموماً عورتیں نہیں جانتی. موطا امام مالک، امام مالک جو مدینے میں پیدا ہوئے،
آپ کو یہ بھی بتا دوں ہزاروں ائمہ پیدا ہوئے مدینے میں، کتنے؟ ہزاروں، لیکن جب بھی امام مدینہ کہا جاتا ہے تو امام مالک ہی مراد ہوتے ہیں، اتنا بڑا امام، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور آج بھی روئے زمین پر علماء کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے۔ بخاری شریف مشہور ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کی آج بھی یہی رائے، اتنی صحیح ترین کتاب ہے موطا امام مالک، حدیث کی کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے، اس میں ہے، اس کے الفاظ نقل کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا گورنروں کو کہ ان من اہم امورکم عند الصلاۃ، گورنروں کو لکھا تھا خط، تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، فمن حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینا، جس نے اس کی حفاظت کی اور پابندی کی، دو لفظ، فمن حفظ ومن حفظها، جس نے اس کی حفاظت کی، ضائع نہیں کیا، اور اس کی پابندی کی، فرمایا کہ فقد حفظ دینا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ آگے فرمایا ومن ضیعها، جس نے دین نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، نماز میں لاپرواہی کی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور پڑھی تو اچھی طرح نہیں پڑھی، تو حضرت فاروق اعظم کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دین کے دوسرے شعبوں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ یہ کسوٹی ہے، یہ علامت ہے، یہ ترازو ہے، اور وہ ان الصلاۃ تنہا، قرآن مجید میں نماز روکتی ہے، بشرطے کہ نماز ہو، پابندی سے پڑھی جائے، نماز ہو، شاندار ہو، جاندار ہو، پابندی سے پڑھی جاوے، تو نماز آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کی برائیوں کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، نماز کے اندر وہ اثر ہے، نماز کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، اسی لیے کہا وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ میں نے کسی روایت میں پڑھا، مجھے اس وقت پوری روایت یاد نہیں ہے، روایتوں کے الفاظ یاد رکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت میں اشارہ یہ موجود ہے کہ جس جگہ ایک بے نمازی ہوتا ہے، 40 ہاتھ ادھر اور 40 ہاتھ بائیں، سامنے پیچھے اوپر نیچے، لعنت برستی ہے۔ کیا برستی ہے؟ اور جس گھر کا شوہر بے نمازی، بیوی بے نمازی، بچہ بے نمازی، ساس سسر، چھوٹا بڑا، مرد عورت، پورے گھر کا گھر بے نمازی، اس کی لعنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ جہنم، ظلمتیں، اندھیرے، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، بے اطمینانی۔ پھر بھی لوگ ہمت کر کے پوچھتے ہیں حضرت میں کیا گناہ کرے؟ حضرت پریشان ہوں، پوچھتے لوگ۔ نماز سے بڑی، نماز کے چھوڑنے سے بڑی کوئی بے برکتی نہیں۔ وَاتَّقُوهُ، نماز یہ پازیٹیو، مثبت احکامات کا عنوان ہے، کرنے کی چیزیں۔ وَاتَّقُوهُ، یہ بچنے کے چیزوں کا عنوان ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو، والدین کی خدمت کرو، کرو کرو کرو، جہاں کرو کرو آتا نا، وہاں یہ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ عنوان ہے اس کا۔ وَاتَّقُوا، بچو، منہیات، نواہی، یہ مت کرو، بدکاری مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، بدگمانی مت کرو، غیبت مت کرو، کم مت تولو، یہ مت کرو ہے نا، یہ وَاتَّقُوهُ، اس چھوٹے سے لفظ کے اندر یہ نہ کرنے کی ساری تفصیلات پوشیدہ ہیں، ایک علوم کے کائنات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وَاتَّقُوهُ کے اندر۔ اللہ ہم کو، دیکھو نیکیاں کرنے والے بہت ہیں، گناہ سے بچنے والے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، کم ہیں، بہت کم ہیں۔ نمازی بھی ہے، سود بھی لے رہا ہے، بینک سے انٹرسٹ لے رہا ہے، نمازی بھی ہے، داڑھی بھی کٹا رہا ہے، نمازی بھی ہے، بے پردہ بھی ہے عورت، نمازی بھی ہے، مرد کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے بھی ہے،
ایسی ویسی چیزیں فون میں دیکھ رہا ہے، فون کا بے قابو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ وہی ذات ہے، اللہ کی ذات، جس کی طرف ہم سب کو جانا ہے، جمع ہونا ہے۔ یہ پوری مکمل تفصیلات تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرینڈر ہو جانے کی بڑی علامت ہے نماز کا قیام۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ نماز پابندی سے کرو گے، پڑھو گے، تو انشاءاللہ پھر دین کے دوسرے شعبے بھی آہستہ آہستہ آئیں گے، زندگی میں آئیں گے۔ لیکن نماز پابندی سے پڑھو۔ دیکھو جنگ کیسی چیز ہے، وہاں بھی معاف نہیں۔ بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے۔ جنگ جاری ہے، میدان جنگ ہے، نماز پڑھو، ایک امام کے پیچھے پڑھو۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب و غریب ہے۔ جب دنیا سے جانے والا لمبی تقریر نہیں کرتا، دو چار اہم باتیں بول کر جانا چاہتا ہے، تو جب دنیا سے جانے کا وقت ہے، سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز۔ 2 آدمی پکڑ کر مسجد نبوی میں لاتے تھے سرکار کو۔ آج 50% دیندار گھروں میں مصلی بچھائے بیٹھے ہیں، فجر ہی نہیں پڑھتے۔ دیندار بھی فجر نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ 50% دیندار گھروں میں مصلی بچھائے بیٹھے ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ گھروں میں نماز پڑھتے گھروں میں نماز پڑھنے کے گناہ کی برائی دل سے نکل گئی۔ گناہ سے گھر میں نماز پڑھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ حضور نے ایسے گھروں کو آگ لگا دینے کی بات کہی ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا کر کے جاؤں اور ایسے نوجوانوں کے گھروں، چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد آ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اللہ میرے لیے بھی آسان کرے، اللہ آپ کے لیے بھی آسان کرے۔ اخیر میں ایک بات عورتوں کے لیے، عورتیں بھی جمع ہیں آج، عورتوں کے لیے بہت آیا۔ پھر ایک بات آخری میں عرض کروں آج میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب رب کاسیات عاریات، بعض عورتیں لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود، اور ایک بات ترجمہ سنی حدیث کا، بعض عورتیں، سب نہیں، بعض عورتیں لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود ننگی ہیں۔ رب کاسیات بولتے ہوئے کیسا بدن پر کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار کے الفاظ ہیں۔ رب کاسیات عاریات، لباس پہنا، اتنا باریک لباس، اندر کا سارا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے واسطے حیا پیدا کرو، اور اپنی لڑکیوں میں حیا کی تعلیم دو، پاک دامنی و عفت مآبی کی زندگی کی ترغیب دو اپنی بیٹیوں کو، ورنہ حیا کا جنازہ جس دن نکلے گا، پھر اس سیلاب کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ مغرب کو آئیڈیل مت بناؤ، یورپ کو، لندن کو آئیڈیل مت بناؤ۔ اور اتنی تنگ، اتنے باریک اور اتنا تنگ لباس کہ موٹی ہے یا بدن کا کون سا حصہ موٹا ہے یہ معلوم ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں، ایک باریک لباس اور دوسرا اتنا تنگ کہ بدن کا نقشہ ظاہر ہونے لگے۔ اب تو البرقع یحتاج الی برقع۔ حسن بصری نے فرمایا تھا، استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر۔ سید التابعین حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، اتنا ناقص استغفار ہے۔
ہماری توبہ ایسی کمزور ہے کہ توبہ کے لیے توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. یہ فرمایا تھا حسن بصری نے. تو عورتیں برقعے کو بھی لباس بنا دیا، رنگ برنگے برقعے، تنگ پتلے. اس سے بچنا چاہیے. اور تیسرا، آج کل لگینز کا رواج زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے اگر اتنا موٹا کہ سر سے لے کر پیر تک کسی لباس میں عورت ڈھک گئی ہے اور اندر پہنی ہوئی ہے کہ باہر سے پتہ بھی نہیں چل رہا، اوپر سے تو اتنا موٹا لباس ہے، تو اب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف شرٹ شلوار کی جگہ ایک عورت جو ہے وہ لگینز پہنی ہوئی ہے، اور لگینز تو اتنی تنگ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے. ایسا پہننا جائز نہیں. اس لیے آپ حضرات جو ہے عورتوں سے میری گزارش ہے کہ لباس کے تعلق سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے جب باہر جائیں سادے لباس میں اور عطر نہ لگا کر. حدیث میں ہے نا کہ ایک عورت عطر لگا کر جاتی ہے باہر، گھر میں تو ایسی بوسیدہ بھرسی، میں یہاں کی اردو میں نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ احتجاج کر دے کہیں عورتیں. ایک عام بات ہو رہی ہے کہ شوہر کو دیکھے تو کوئی رغبت نہ پیدا ہو، دلچسپی نہ پیدا ہو، اس کی طبیعت میں آمادگی نہ پیدا ہو. اور جو باہر جاتی ہیں شادی میں، کسی رسم میں، کسی تقریب میں، تو وہاں عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر اور عطر لگا کر جانے سے تو حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے. خاص طور سے جہاں اجنبی وغیرہ مرد آتے ہیں تو وہیں اسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو عطر لگا کر نہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ کوئی عورت عمدہ لباس پہن کر عطر لگا کر جائے اور اس کے دل میں یہ چور چھپا ہوا ہے کہ مرد میری خوشبو کی طرف متوجہ ہو، تو حضور نے اشارے میں بہت سخت بات کہی ہے. کأنما ہیا کہ یہ عورت ایسی ویسی ہے، یعنی یہ عورت بدکار ہے. کسی سخت بات ہے، سرکار نے اشارے میں کہہ دی. شارحین نے لکھا سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہاں تک باریک سے باریک سوراخ کو بند کر دیا ہے. اسی لیے علماء نے پوری قوت سے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی ہے، جہاں حقیقی پردہ ہو، پوری تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ ایسا تم نہیں بتا سکتے جہاں فتنہ ہوا ہو. جہاں حقیقی پردہ ختم ہوا، جہاں شرعی پردہ ختم ہوا، وہیں فتنہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. کہتے ہیں نا یہ چچا زاد بھائی کوئی بھائی کہہ دیتے ہیں، تایا زاد بھائی بھی بھائی ہے، مامو زاد بھائی بھی بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی بھی بھائی ہے، خالہ زاد بھائی بھی بھائی ہے، دیور بھی بھائی ہے. سب کا ادب کرو، احترام کرو، سب کی خدمت کرو، لیکن پردے کے تعلق سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.